ڈائریا بچوں کی بیماریوں میں سب سے کامن بیماری ہے اور ایوریج بچہ جو ہے نا وہ سال میں تقریباً 4 سے 5 ایپیسوڈز ڈائریا کے ہوتے ہیں. اس میں ڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی اپنی کوتاہی شامل ہوتی ہے. بڑا رسک فیکٹر جو ہے نا وہ ڈی ہائیڈریشن ہے. بچہ سست ہو جاتا ہے, ڈراؤزی ہو جاتا ہے, بچہ شوق میں بھی جا سکتا ہے. عام طور پہ گھر میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. بچے کا رونا ایک فطری عمل ہے, بچے کا کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ, اس لیے ہر رونا جو ہے اس کے لیے کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اب نارمل ہے. کالک اسٹارٹنگ فرام دا نیو بورن پیریڈ, اور جو بچے ذرا ہریڈلی جلدی دودھ پیتے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے. ریمیڈیز اختیار کی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچے کو فیڈ کے بعد برپ کروایا جائے, کندھے کے ساتھ لگا کے یا اپنی لیپ میں پیٹ کے بل لٹا لیا جائے. دوسری چیز جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کالک ہولڈ. to our next segment جو کہ ہے ڈائریا اینڈ ڈی ہائیڈریشن, ویری کامن پرابلم جس سے ہر پیرنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے اور ان دی براٹ اپ. سو سر پہلا کوشچن ہے کہ پیرنٹس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ دی چائلڈ از ڈی ہائیڈریٹڈ, اینڈ اس کی کون کون سی سمٹمز یا نشانیاں ہیں جن کو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائریا بچوں کی بیماریوں میں سب سے کامن بیماری ہے. اور ایک ایوریج بچہ آپ کہہ لیں کہ اسپیشلی فرسٹ 2 ایئرس میں, اور ایوریج بچہ جو ہے نا وہ سال میں تقریباً 4 سے 5 ایپیسوڈز ڈائریا کے ہوتے ہیں. ان میں وجوہات یہی ہے کہ اگر بریسٹ فیڈنگ نہ ہوئی ہو اور جسمانی صحت کے اصولوں پہ عمل نہ کیا جائے, صفائی کا خیال نہ رکھا جائے. کیونکہ دیکھیں جو اگر ریسپریٹری کوئی سانس کی پرابلمز ہیں ماحول سے آ جاتی ہیں, اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا عام طور پہ. ویسے تو بیماری الگ الگ در سے آتی ہے لیکن ویسے انسان اس سے کوشش تو کر سکتا ہے. لیکن ڈائریا اگر ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی اپنی کوتاہی شامل ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو فیڈر جو ہے نا وہ اسٹرلائزڈ استعمال کرنا چاہیے ہر دفعہ اگر فیڈر استعمال کرنا. ویسے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فیڈر نہ دیا جائے اور 6 مہینے تک ماں کا دودھ پھر اس کو جو کمپلیمنٹری فیڈر شروع کی جائے تو فیڈر کی ضرورت نہیں رہتی. اینی وے ڈائریا پھر بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے. ڈائریا جب ہوتا ہے تو اس میں بڑا رسک فیکٹر جو ہے نا وہ ڈی ہائیڈریشن ہے. اس وجہ سے کہ بچہ جو ہے نا اس کا سرفیس ایریا بڑا ہوتا ہے. بچے میں جو ایک نارمل امپلس ہوتی ہے پانی پینے کی, یا جس طرح پیاس تو وہ بچہ ظاہر ہے کہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے کیئر ٹیکرز کے لیے, اور بچے میں جو ایکسچینجبل واٹر ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ ڈی ہائیڈریشن ان میں زیادہ کامنلی ہوتی ہے. تو ڈائریا اور وومٹنگ جب ہوتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہی سب سے میجر کلر ہے, اور ڈی ہائیڈریشن سے ہی بچنا ہوتا ہے. ڈی ہائیڈریشن کے جو علامتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچہ سست ہو جاتا ہے, ڈراؤزی ہو جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی اگر بہت زیادہ ہو جائے تو بچہ شوق میں بھی جا سکتا ہے. آنکھوں پہ دیکھیں, آنکھیں جو ہے نا اندر کی طرف دھنس جاتی ہیں اور بچے کا منہ خشک ہو جاتا ہے. اگر روتا ہے تو اس کے آنسو نہیں ہوتے. اگر اسکن اس کی جو پیٹ سے اسکن کو پکڑ کے کیا جائے تو اسکن جو ہے نا بڑی لوسی ہوتی ہے, اور اس وجہ سے اسکن جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے. اور شروع میں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو اوپر تالو ہوتا ہے, وہ تالو نیچے بیٹھ جاتا ہے. اور دوسری جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بچے کا جو ڈائپر جو فریکوینٹلی بچے ویٹ کرتے ہیں وہ نہیں ویٹ کرتے, کیونکہ نارملی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ دن میں کچھ 6 سے 8 ڈائپر ویٹ کرے, اور 6 گھنٹے سے زیادہ بچے کا یورین پاس کیے ہوئے ٹائم نہیں گزرنا چاہیے. اگر اس سے زیادہ گزر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے میں ڈی ہائیڈریشن کا اسپیکٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ کڈنیز جو ہوتے ہیں ان کو خون کی سپلائی چاہیے ہوتی ہے, اور جب پانی کی کمی ہوتی ہے خون نہیں ملتا ان کو, اور اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کڈنی فیلر کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ ڈی ہائیڈریشن کے سائنز جو ہے نا وہ ماں باپ بڑی ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے کہ آپ نے ڈی ہائیڈریشن سے پریونٹ کرنا ہے. ڈی ہائیڈریشن سے پریونشن ہی ایک کی ہے. ڈائریا تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے جراثیموں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ٹائم لیتے ہیں. موسٹلی وائرسز ہوتے ہیں یا دوسرے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جن میں عام طور پہ کسی بھی اینٹی بایوٹک یا کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. سو ڈی ہائیڈریشن کی آئیڈینٹیفیکیشن, ڈی ہائیڈریشن کی پریونشن, ڈی ہائیڈریشن کی کریکشن, یہی ایک فیکٹرز ہیں جو کہ بچے کی سروائیول میں مدد دیتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ 6 months تک تو ویسے ہی ہم نے بات کی ہے کہ پانی نہیں دینا چاہیے. جو ہے ایک بچہ ڈائریا کا شکار ہو چکا ہے
تو اس کے اندر پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں ایٹ ہوم؟ کیا وہ او آر ایس وغیرہ دے سکتے ہیں، اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں، یا پانی وغیرہ اس کنڈیشن میں دے سکتے ہیں، اور گھر پہ کب تک ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ او آر ایس آبویسلی او آر ایس ایک ایسی جو کہ 70s میں او آر ایس جو ہے نا اس کا شروع ہوا تھا 1970s میں، اور جس نے پورا ڈائریا کی ٹریٹمنٹ کو ریولیوشنائز کر دیا کہ وہ او آر ایس ایک ایسا سلوشن ہے جو کہ گلوکوز اور اس کے ساتھ نمکیات کا سلوشن ہے، جس سے انٹسٹائن میں جو ابزارپشن ہے فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہے. ایون وہ سچویشن جس میں کالرا ہوتا ہے جو کہ بڑا سویئر ہوتا ہے، ایون اس سچویشن میں بھی جو انتڑیاں ہوتی ہیں وہ پانی اس او آر ایس کو جذب کرتی ہیں. جس وجہ سے او آر ایس سب سے امپورٹنٹ ہے. او آر ایس ایزیلی اویلیبل ہے، اس کا پیکٹ اویلیبل ہے، اور اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. او آر ایس جو ہے نا جس طرح ہدایات ہوتی ہیں اس کو یہ تیار کیا جاتا ہے. اگر او آر ایس نہیں بھی ہے تو گھر میں بھی وہ او آر ایس بنایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایک صاف 1 لیٹر پانی لیں، اس میں 8 چمچ چینی کے ڈال دیں، آدھی چمچ نمک کی ڈال دیں، تو اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا لیمون ڈال دیں تو وہ ایک او آر ایس تیار ہو جاتا ہے، جس طرح شکلوین ٹائپ مٹیریل ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو دینا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ سادہ پانی بھی، اور اگر ڈائریا ہے تو اس میں اوبیسلی پانی ضروری ہوتا ہے. وہ ارسپیکٹو آف ایج کے سے قطع نظر کسی بھی ایج پہ اگر ہوتا ہے تو اس کو او آر ایس دینا ضروری ہوتا ہے. ایک کوشچن تھا کہ کب تک اٹس ٹریٹیبل ایٹ ہوم، کہ آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں پیرنٹس ایٹ ہوم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. کون سے ایسے وارننگ سائنز ہیں کہ پیرنٹس کو جو ہے ڈاکٹر تک لے کے جانا چاہیے، ایٹ ہوم ٹریٹمنٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے ان سچویشنس میں؟ اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جائے اور ڈی ہائیڈریشن کو پریونٹ کیا جائے تو پھر تو ضرورت ہی نہیں رہتی ہاسپٹل جانے کی کوئی بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ سائنز آئیڈینٹیفائی کر کے اگر ایک تو پریونشن کے لیے، پھر اس کے بعد اگر بچے میں یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو اس میں پھر آپ او آر ایس دیں اس مقدار میں، ہر پتلے موشن کے ساتھ کے بعد 2 سے 4-5 اونس اس کے مطابق آپ کو ایج کے مطابق دیا جاتا ہے او آر ایس. اور اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو اس میں او آر ایس کی مقدار زیادہ دی جاتی ہے. تو عام طور پہ گھر میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر شدت اتنی اختیار ہو جائے کہ بچہ بالکل مدہوش ہو جائے، بچہ منہ سے، عام طور پہ بچہ جو ہے نا پیاسا ہوتا ہے اور بچہ وہ لیتا ہے، اگر بچہ لینا بند کر دے، مسلسل وومیٹنگ ہوتی رہے، پیٹ پھول جائے، کوئی بہت زیادہ ہائی فیور ہو جائے، یا بچے میں کوئی اور باقی علامتیں ایسی آ جائیں کہ جیسے بچہ جو ہے نا بالکل ہی نڈھال ہو، تو وہ ایسی ہے کہ وہ وارننگ سائنز ہوتے ہیں. اس میں فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، ہسپتال جانا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کا علاج ہو سکے. سر ہم بات کرتے ہیں ان نائٹس کی جس میں بچہ بنا وجہ روتا ہے یا پھر اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، جس کے اندر اکثر نیو بورنز جو ہیں رات کو جاگتے ہیں، روتے ہیں، اور پیرنٹس کو ایکسیسو کرائم کی وجہ پتہ نہیں چلتی. اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ پیٹ میں گیس یا کالک کی شکایت جو ہو جاتی ہے، اس کی ریزنس کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کا رونا ایک فطری عمل ہے. ظاہر ہے بچے کی ابھی زبان نہیں ہوتی تو بچہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنی نیڈ ہے رو کے بتاتا ہے، اور یہ بچے کا ایک بولنا ہے، بچے کا کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ ہے. اس لیے ہر رونا جو ہے اس کے لیے کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اب نارمل ہے. باقی جہاں تک کیا کالک کا تعلق ہے، کالک اسٹارٹنگ فرام دا نیو بورن پیریڈ، جو شروع میں ہی اور 3-4 ہفتے سے لے کے اور عام طور پہ 3-4 مہینے تک. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ زیادہ روتے ہیں، دن میں تھوڑا بہت رونا یا ہر فیڈ کے لیے ڈیمانڈ کرنا. ظاہر ہے بچہ اگر ویٹ ہوگا، ڈائپر اس کا ویٹ ہوگا، یا اور اسے ٹیمپریچر کی ویریشن ہوگی تو بچہ اپنی نیڈ اس طرح بتائے گا، رو کے بتائے گا. تو بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے. اور یہ جو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو رونا بھی ہے اس سلسلے میں عام طور پہ شام کے وقت یا ارلی آورز اور نائٹ کے پہلے حصے میں وہ زیادہ ذرا ہوتا ہے اس وقت. تو اگر کالک ہم ایکچولی تو صحیح جو اس کی ڈیفینیشن ہے یا صحیح ہم کہتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ دن میں 3 گھنٹے تک روئے اور وہ ہفتے میں 3 دن اس طرح مسلسل روئے اور 3 ہفتے سے زیادہ اس کی ایج ہو تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کالک ہے. اور کالک کی وجہ جو ہے وہ کوئی ایسی بہت آپ کہہ لیں کہ آئیڈینٹیفائبل نہیں ہوتی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گیس پیٹ میں ہوتی ہے
اور وہ گیس جب زیادہ ہو جاتی ہے تو انتڑیوں کی موومنٹ جو ہے نا اب نارمل ہو جاتی ہے. انتڑیاں خاص رفتار سے موو کرتی ہیں. اگر ان کی موومنٹ زیادہ ہو جائے تو بچہ جو ہے نا درد محسوس کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ روتا ہے. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وجوہات ہوتی ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کا نظامی انہضام کہ اس کا جو ہضم کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں پرابلم ہوتا ہے کہ وہ بچہ پوری طرح ہضم نہیں کرتا. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے دودھ کے ساتھ ساتھ ہوا بھی سوالو کرتا ہے, ایئر سوالو کرتا ہے, اور جو بچے ذرا ہریلی جلدی دودھ پیتے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جب وہ پیٹ میں جاتی ہے ہوا جاتی ہے تو اس کا بچے کو درد ہوتی ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ ویری اوکیجنلی, وہ بہت کامنلی نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ جو دودھ دیا جاتا ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کر رہا. اس میں آپ کاؤ اگر فارمولا فیڈ پہ ہے یا دوسرے دودھ پہ ہے تو کاؤز ملک پروٹین وہ افیکٹ کر سکتی ہے, اس سے الرجی ہو سکتی ہے. بعض بچے جو ہے نا لیکٹوز ٹالریٹ نہیں کرتے, اور لیکٹوز جب ٹالریٹ نہیں کرتے, لیکٹوز الٹیمیٹلی جو غیر ہضم شدہ لیکٹوز ہوتی ہے انٹسٹائن میں جا کے فرمنٹیشن کا عمل ہوتا ہے, گیس پیدا ہوتی ہے اور بچہ ڈسکمفرٹ محسوس کرتا ہے. یہ چند ایک عوامل ہیں جو کہ صحیح معنوں میں جو کولک بغیر کسی وجہ. ویسے تو بچہ اگر ہوتا ہے اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, کیونکہ بچے کو اگر خدا نخواستہ کوئی انفیکشن ہے بچہ روئے گا, بچے کو اگر کوئی بھی ایسی ڈسکمفرٹ ہے اس وجہ سے روئے گا, بچے میں اور انڈر لائن کاز ہو سکتی ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے, پہلے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں تو پھر کولک جو ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور عام طور پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز خوش آئند ہے, ماں باپ کو اس بارے میں تسلی ہونی چاہیے کہ یہ وقتی عمل ہے, بہت وقتی ہے. اور عام طور پہ یہ ہے کہ بچے بائی دا ایج آف 3 to 4 months پہلے 3-4 مہینوں میں یہ ختم ہو جاتا ہے. اور کولک جب ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ماں باپ ریسٹلیس ہو جاتے ہیں, بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے اور ماں باپ بھی اپسیٹ ہو جاتے ہیں, ماں باپ بالکل فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. اس میں ذرا ماں باپ کو تھوڑی تسلی رکھنی چاہیے, کول قائم رکھنا چاہیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہو جاتی ہے. اس میں مختلف قسم کی جو ریمیڈیز اختیار کی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچے کو فیڈ کے بعد برپ کروایا جائے, ڈکار دلوایا جائے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کندھے کے سر لگا کے یا اپنی لیپ میں پیٹ کے بل لٹا لیا جائے. تو دوسری چیز جو ہے نا, جب بچہ جو اس طرح ہوتا ہے تو اس کو آپ اس کو کہتے ہیں کولک ہولڈ. کولک ہولڈ جو ہوتا ہے کہ اپنے بازو پہ اس کو بچے کو لٹا لیا جائے تو اس کے ساتھ بچہ کم, اور بچے کے لیے باقی جو ہے نا وہ اسے سودنگ کی جو مینوورز ہوتی ہیں جیسے راکنگ بچے کو کرتے ہیں, تھوڑا بہت ہلاتے ہیں, تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں. نانی دادی کے ٹوٹکے ریمیڈیز ہیں کیا وہ کرنی چاہیے؟ وہ تھوڑا بہت کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بھیجا نہ دی جائے, کوئی بھی میڈیسن بھیجا نہ دی جائے. ویسے تو میڈیسن جو ہے نا اس میں میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دے دیتے ہیں کوئی پرو بایوٹکس ہیں یا کچھ ایسی جو چیزیں ہیں جیسے سیمیتھیکون یا اس قسم کی چیزیں جو کہ گیس کو کم کرتی ہیں, تو وہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن عام طور پہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اور ماں باپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کوئی بھی دوائی جو ہے بغیر پوچھے اور بار بار بچے کو نہ دیں, کیونکہ وہ بعض دفعہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. تو یہ عام طور پہ پرابلم بعض دفعہ بہت شدت اختیار کر جاتا ہے, تو اس میں بھی اور طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں بچے کو سوٹ ڈاؤن کرنے کے, اور میڈیسن جو ہے نا اس کا ایکسیسو استعمال نہیں کرنا چاہیے.